بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ دعا ہے خداوند متعال ہم سب کا آنا اس فرش عزا پہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جس مقصد زندگی کی خاطر، مقصد حیات کی خاطر جمع ہوئے خدا، ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دیں۔ صاحبان عقل سے خدا مخاطب ہے، صاحبان شعور سے اہل بیت مخاطب ہیں۔ جتنا بھی خدا کا کلام ہے یا آل رسول کا کلام ہے، یہ بے وقوفوں کے لیے نہیں ہے، عقل مندوں کے لیے ہے۔ عقل ہوگی تو اس کلام سے اپنی زندگی بناؤ گے، عقل نہیں ہوگی، ضد ہوگی تو اس کلام سے کوئی فائدہ نہیں لے پاؤ گے۔ انگریز سیاستدان تھا گیلیلیو، اس نے جب یہ کشف کیا کہ زمین گھومتی ہے تو وہاں کے پادریوں نے اسے پکڑا اور اسے مارنا شروع کیا کہ یہ عقیدہ ہمارے دین کے، مذہب کے خلاف ہے، اور کہ اب لوگوں کو بولو کہ زمین گھومتی نہیں ہے۔ جب اسے مار رہے تھے وہ کہہ رہا تھا چلو میں کہہ دوں گا زمین نہیں گھوم رہی، لیکن میرے کہنے سے وہ رکنے والی تو ہے نہیں۔ ہاں؟ تو حقیقت ہے، آپ مانو نہ مانو۔ آج لاکھوں لوگ خدا کی بات نہ مانیں، لیکن ان کے نہ ماننے سے اللہ کی حکومت ختم تو نہیں ہوتی۔ پوری دنیا بولے علی کی ولایت کا انکار کرے، فضیلت علی کا انکار کرے، اب ان کے انکار کرنے سے علی کی فضیلت ختم تو نہیں ہو جاتی۔ حقیقت ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ آج اگر وہ حقیقت عیاں نہیں ہے، اللہ کا ولی ظہور کرے گا، حقیقت بالآخر عیاں ہو جائے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس ہجوم میں، عوام میں تو کہاں پہ کھڑا ہے؟ اس میدان میں تیری پوزیشن کیا ہے؟ کہ معصوم فرماتے ہیں 75 لشکر عقل کے، 75 لشکر جہالت کے۔ انہی لشکریوں اور انہی سپاہیوں کے ذریعے سے انسان اپنی زندگی گزارتا ہے۔ یا تو حسد کا شکار ہے، یا تو لالچ کا شکاری ہے، یا تو بغض کا شکاری ہے، یا تیرے پاس لشکر محبت ہے، لشکر عشق خدا ہے، لشکر ایمان ہے، لشکر صداقت ہے، لشکر عدالت ہے۔ اب یہ تو نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ تو نے کہاں جانا ہے۔ اور فرمایا یاد رکھ اللہ نے تجھے عقل دی، عقل کا کام کیا ہے؟ بریک لگانا۔ جس کی بریک جتنی مضبوط اتنا زیادہ مومن، جس کی بریک جتنی کمزور۔ سفرے پر بیٹھو، پیٹ پہ بریک لگاؤ۔ اصلاً جتنے دینی معاملات ہیں وہ ٹریننگ کے لیے ہیں۔ تو میں نے پچھلے سال مجلس میں کہا تھا، اکثر نوجوان پوچھتے تھے کہ مولانا اللہ نے روزہ واجب کیوں کیا ہے؟ میں نے کہا کیوں؟ کہ ایک طرف کہتا ہے 40 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، دوسری طرف صبح سے شام تک مجھے بھوکا رکھنے میں اللہ کو مزہ کیا آتا ہے؟ ہاں، کہ میری ماں تو میری بھوک برداشت نہیں کر سکتی، 30 دن صبح سے لے کر شام تک پانی نہ پیو، کھانا نہ کھاؤ۔ یہ کیسا خدا ہے؟ یہ کیسی محبت کرتا ہے بندے سے اور بندے کو بھوکا رکھتا ہے؟ ہاں؟ اب میں نے کہا انسان کنفیوز کہاں ہوتا ہے؟ پچھلے سال کا موضوع جن لوگوں کو یاد ہے وہ جا کے دیکھ لیں۔ کنفیوز کہاں ہوتا ہے؟ جہاں پہ یہ خود کو پہچاننے میں غلطی کرتا ہے۔ یہ سمجھتا ہے کہ روزہ میرے لیے، جبکہ روزہ جسم کے لیے۔ روزے کا تعلق روح سے نہیں ہے، روزے کا تعلق جسم سے۔ بھوک جسم کو ملتی ہے، روح کو نہیں ملتی۔ پیاس جسم کو ملتی ہے، روح کو نہیں ملتی۔ اللہ جسم کو قیدی بناتا ہے، روح کو نہیں بناتا۔ جتنی روحانی لذتیں ہیں اس کے لیے کوئی قید و بند نہیں ہے۔ کہتا ہے جتنا حاصل کرنا ہے روحانی لذت حاصل کر۔ اب جسم کو قیدی کیوں بنا رہا ہے؟ کیونکہ تجھے سمجھانا چاہتا ہے بندے خدا تو میرا عبد ہے، جسم تیرا عبد ہے۔ تو میرا غلام ہے، جسم تیرا غلام ہے۔ تو میرا غلام تب بنے گا جب جسم کو اپنا غلام بنائے گا۔ ہر بندہ سچائی سے محبت کرتا ہے، جسم کو جھوٹ بولنا اچھا لگتا ہے۔ ہر بندہ نہیں چاہتا کہ میں نشہ کروں، لیکن جسم عادی ہو چکا ہے نشے کا، چھوڑنے کو تیار نہیں۔ یہ شراب کی لت، نشے کی لت، چرس کی لت، نشائیوں کو جو لگ جاتی ہے جسم کو لگتی ہے، روح کو تھوڑی لگتی ہے۔
اگر روح کو لگ جاتی ہے آپ اس سے انٹرویو لیتے ہو وہ کیوں بولتا ہے مجھے اچھا نہیں لگتا؟ یہ کون بول رہا ہے مجھے اچھا نہیں لگتا؟ اس کی روح بول رہی ہے، جسم کو عادت ہو چکی ہے۔ تبھی فرمائے اگر جسم کو حدود الہی میں رکھو گے تو کامیاب رہو گے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس ہے، اور نفس اتنا تجھے گراتا ہے اپنا غلام بنا دیتا ہے۔ پہلے یہ دیکھ تیری عادتیں تیری غلام ہیں یا تو عادتوں کا غلام ہے؟ کبھی کبھی بندہ ایک چائے کے کپ کا غلام بن جاتا ہے، سر میں درد ہے چائے کا کپ لاؤ، اب چائے کا کپ نہیں آئے یہ غصہ بھی کرے گا، مطلب اس کے غصے کو کون کنٹرول کر رہا ہے؟ چائے کا کپ۔ ہاں یہ جو گھٹکے اور پان کھانے والے ماشاءاللہ شوقین مومنین ہیں، ایک چھوٹا سا گھٹکا اتنے بڑے آدمی کو کنٹرول کرتا ہے۔ لت لگ گئی نا، عادت لگ گئی۔ اب عادت نکالنی کیسے ہے معصوم فرما؟ اب پریکٹیکل ہے۔ اب یہ کہا کہ 40 دن نیکی کرو، 40 دن اللہ کی راہ میں آؤ، 40 دن بری عادتوں کو نکالو۔ ماڈرن سائیکولوجی نے بھی یہی بولا ہے کہ اگر کوئی بھی اچھی عادت اپنانی ہے 40 ڈیز، اگر کوئی بھی بری عادت نکالنی ہے 40 ڈیز۔ یہ 40 ڈیز روح کے لیے نہیں ہے، یہ 40 ڈیز جسم کے لیے ہیں۔ اللہ نے جسم تیرا ایسا بنایا ہے یہ ہر عادت کو اپنا لیتا ہے۔ پاکستانی مرچیں زیادہ کھاتے ہیں، عادت۔ ایرانی نہیں کھاتے، عراقی نہیں کھاتے، عادت نہیں ہے، انسان ہے نا۔ ایک تو ایرانی نے اتنا بولا آپ پاکستانی تو عجیب قوم ہے، میں نے کہا وہ کیسے؟ کہ دنیا کی پہلی قوم ہے جو فروٹ میں بھی مرچیں ڈالتی ہے۔ واقعی پھر میں نے سوچا، میں نے کہا واقعی فروٹ میں بھی ہم مرچیں ڈالتے ہیں؟ کوئی ایسی چیز نہیں جس میں مرچیں نہ ڈالیں۔ اب عادت ہو گئی نا، ٹیسٹ جس طرح ڈیولپ ہوتا ہے تیری عادتیں بھی اسی طرح ڈیولپ ہوتی ہیں۔ بالقوہ بالفعل، لشکر عقل کے سپاہی بھی اللہ نے دیے ہیں، لشکر جہالت کے سپاہی دیے ہیں۔ بچہ پیدا ہوتا ہی اسلام کی فطرت پہ مدد 75 سپاہیوں کو لے کر آتا ہے۔ ذاتاً اسے سخاوت اچھی لگتی ہے، ظلم کو پسند نہیں کرتا، سچائی کو پسند کرتا ہے۔ تبھی ہم مزاحیہ طور پہ کہتے ہیں کہ باپ جب بیٹے کو یہ بولتا ہے کہ بیٹا باہر بولو میں گھر پہ نہیں ہوں، تو وہی جملہ جا کے دہراتا ہے کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں کہ جھوٹ بولنا کیسے ہے۔ فطرتاً تو خدا پسند ہے، فطرتاً تو خدا پرست ہے۔ کہ ہم نے کہا شیطان اصل کا انکار نہیں کرتا کہ یہ بولے کہ مثلا جھوٹ بولو، وہ تجھے ٹیکنیک بتاتا ہے کہ اس جھوٹ بولنے سے یہ فائدہ ہوگا۔ شیطان حسن کا انکار نہیں کرتا۔ میں نے مثال دی تھی، آپ کو یہ نہیں بولے گا یہ پھول بدصورت ہے، نہیں، وہ شیطان اس حسن کے اندر تجھے محو کر دیتا ہے، گم کر دیتا ہے، فوکس اتنا بڑھاتا ہے اب تیری نگاہ پھول سے ہٹتی نہیں ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کتنا عجیب بندہ ہے جو دنیا کے حسن کو دیکھ کر اس کی تعریف تو کرے پر بنانے والے کی تعریف نہ کرے۔ عقل کا کام یہ ہے کہ ارجاء کل شیء، ہر شے کو ارجاء دیتا ہے، ریفرنس دیتا ہے، کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ حسین منظر دیکھو کہو سبحان اللہ، ارجاء کس کی طرف دو؟ درخت اگر خوبصورت ہے، درخت کا کیا کمال؟ ہاں بندہ آئینے کے سامنے کھڑا ہو جائے، واہ واہ کیا کہنا میری آنکھوں کا، میرے چہرے کا، میرے گالوں کا، بھئی تیرا کیا کمال تھا؟ اور بولے میں بڑا خوبصورت ہوں، یہ میں بڑا خوبصورت ہوں۔ بھئی تو نے خود کو بنایا ہی نہیں تو تو اپنی تعریف کیوں کر رہا ہے؟ اولہ نطفہ وآخرہ جیف امیر المومنین۔ اے انسان کبھی سوچو تیری ابتدا نجس نطفہ، گندیدہ نطفہ، آخرہ جیف تیری ابتدا، تیری انتہا کیا ہے؟ ایک مردار ہے۔ اب اس نطفے جو نجس ہے، بدبودار ہے، اس نجس نطفے کو حسن کس نے دیا؟